السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے میاں شہباز شریف. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. واہ میاں صاحب ادائیگی خوبصورت ہے آپ کی. اتنا مشکل مصرع لیکن ہاؤ ریدمک، ہاؤ میوزیکل. واہ 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 میاں صاحب. جیل میں کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بھائی وہ انگریزی سکھا رہا. چلو پوئٹری بھی وہی سکھا رہا ہے. انہوں نے انہیں ایسی ایسی حرکتیں سکھائی ہے میں دس نہیں سکتا. میاں صاحب کو شعری شعور بہت ہے، جس طرح بڑے میاں صاحب کو جگت کا شعور ہے نا. ماشاءاللہ جگتاں چ بریک سے تے اج کتھے بیٹھے ہیں اوتھے جیل چ پھسے بیچارے. اچھا یہ منڈا صدمہ ہی ہے، کون ہے یہ؟ ہمارا دوست نئی بھرتی ہے. بڑی یہ چھوٹی ٹینڈ ہے ویسے. گل سن، ہاں جی وہ تیری ٹینڈ ہے ہی چھوٹی ہے، ٹھنڈ چ سنگڑ گئی ہے. پر 30 روپے والا پنا ہوں. اور بھائی سناؤ طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ اب خیریت؟ یار مجھے بات کرنے دو، تم کیا آئٹم ہو؟ ویٹ، یہ ہیلو ہائے. ڈاکٹر اروبا کے خلاف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کون لایا مجھے بتائیے. ان سے پوچھیے جن سے بات کر رہے ہیں. کون جی؟ کیسے؟ جیسے آپ نے ڈھلائی کا کام کرتے کرتے چیف منسٹری تک کا سفر کیا. اوئے اوئے اور کیا آواز تھی. یہ مجھے لگتا ہے سعد رفیق دی آواز. سارے ہی آفتاب اقبال نے بھائی تھے. واہ. میں نہیں بات کر رہا. آپ سوال کیجیے مجھ سے، سوال کیجیے. میاں صاحب آپ کو ڈھنگ کی بات کریں، یہ کیا آپ سپوکس مین ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ آپ یقین کیجیے جس کرب سے میں گزر رہا ہوں، 4-5 آئی جی تبدیل ہو گئے، سی سی پی او تبدیل ہو گئے، آپ کی کو ہوسٹ تبدیل ہو گئی، ان کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا. میاں صاحب کہو جیاں گلاں کردے ہو، ساڈی ٹرانسفر نہیں ہوئی تسی اپنی ضمانت ہی کرا لو بھلا. میاں صاحب ضمانت کیوں نہیں ہو رہی آپ کی؟ نہیں پتا. نہیں مجھے نہیں پتا، حمزہ کی ہوگی، آپ کی نہیں ہو رہی. سر مجھے لگتا ہے کہ جو باہر حالات ہیں یہ خود نہیں کروانا چاہتے. جی آپ کو ٹھیک لگتا ہے، یہ بات ہے. یار جرابیں بڑی شاندار لے آئے. شکریہ جی انگریز دیاں پتا انگریز نے اے سی لوا لیا، وہ انہوں نے گھٹتا ہے. ان کی کمر میں پرابلم ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک. دیکھیں قسمت کے کھیل کیسے نرالے ہیں کہ جو بالکل صحت مند، توانا، ایبسولوٹلی فٹ، اس کے پلیٹلیٹس کا معاملہ ایسا کریٹ کیا گیا اور وہ انگلینڈ جا کر جوانیاں مان رہے ہیں. جی بھائی صاحب جو باقاعدہ بیمار ہیں اور محض بیمار نہیں ہے، از اے کینسر پیشنٹ. وہ بیچارہ ہر تیسرے دن کہتا ہے کہ مجھے بھیجو باہر. وہ کہتے ہیں بورڈ بنا دیتے ہیں، آپ کو یہیں رہنا ہے. کیسا ظلم ہو رہا ہے. میاں صاحب ظلم نہیں ہو رہا، وہ جو کچھ ہوا تھا نا، قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، عدلیہ کا جو مذاق اڑایا گیا، بھائی صاحب نے جو اڑایا ہے، اس میں آپ شامل تھے. آپ نے بہت لڈیاں ڈالی تھی اس دن جس دن گئے تھے. وہ میں آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بارے میں غور و خوض کر رہا تھا کہ فیوچر کیا ہے. حمزہ کی ضمانت کے بعد کارکن جو ہیں وہ بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم نے مفاہمت کی طرف جانا ہے یا ہم نے لڑائی کی طرف جانا ہے. یعنی حمزہ کبھی لڑائی کا درس نہیں دے گا. تھوڑا جا آگے ہو ذرا. ویسے شہباز صاحب ایک بات ہے جو کل سے مجھے بادر کر رہی ہے. جی حکم. آپ بہت سیف کھیل رہے ہیں. تو کرنا کہ میں میری گل سنو، کٹھے ہی کرنے ہیں. 1 2 3. ہولی بولو میاں صاحب، اٹھا ہی دیتا ہے جی. 2 چاواں تے مگا دیو ذرا. میں نہیں تو کر دیو. ابھی بریک میں آپ کو چائے ملے گی بھائی جان، بند پلستر بھی ملے گا. پھر لو بریک لیندے کیوں نہیں؟ میاں صاحب سیریسلی بتائیں جی. یہ کیا مذاق اور فضول سوال ہو رہے ہیں، فضول جواب ہو رہے ہیں. اب تم نے نہیں بولنا. صحیح. زرداری نے جو بات کی ہے اس بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ آفتاب سچی بات چاہتے ہو یا پھر دنیا داری؟ نہیں سچی بات. دنیا داری کیوں؟ تو پھر سچ پوچھو نا، باؤ جی نے اچھا نہیں کیا. کیا کیا انہوں نے؟ یار اے عمر ہے کہ نظریاتی ہونے دی. واقعی یہ بات تو بڑی حیران کن ہے. وہ کسی عمر میں نظریاتی نہیں رہے، اس عمر میں آ کے پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا. نہیں اگر ہونا ہی ہے نظریاتی تو بھائی پلے سے ہونا. پلے سے ہو، ذرا ایکسپلین کریں اسے. بھائی یو آر ناٹ این آئیلینڈ، یو آر اے پارٹی. وی آر آل کنیکٹڈ ود ایچ ادر. جب کوئی الٹیمیٹ سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے تو کسی کمبخت سے مشورہ کر لیتے ہیں. واہ 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 میاں صاحب، یو آر اسپیکنگ آؤٹ یور ہارٹ ٹوڈے. ادھر میری طرف دیکھیں. بس تھوڑے کہہ کو زیادہ سمجھے. نہیں میاں صاحب ابھی تو وارم اپ ہوئے ہیں آپ. میرے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے آفتاب. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو کم آؤٹ. تھوڑا لاوا ادھر کر دیو، کیوں ساری جان دا عذاب بنائی رکھنا.
یہ تمہیں بہت تنگ کریں گے. ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا؟ آفتاب کیا بتاؤں تمہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی میاں صاحب نے قتل کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آئی ایگری ود یو. نیکسٹ بتاتے, رکا نہ کریں نا میاں صاحب. یار تین تے سواد آنے لگ پہ میری گلاں دا. سب کو آ رہا ہے, سب انجوائے کر رہے ہیں. فائنلی یو آر ٹاکنگ سینس. میاں صاحب نو پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کی ہے. بس دیکھ لیں, اب آپ بھی اسی پارٹی کے اتنے اہم لیڈر ہیں, مطلب نمبر 2 پوزیشن ہے آپ کی, لیکن پرو انڈین سٹانس میاں صاحب کا دیکھا کبھی آپ نے؟ میں تو خود ان کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں ان چیزوں کو. 5-6 باتیں میاں صاحب نے انڈیا کے حوالے سے بڑے کلیئر الفاظ میں مجھے, جس سے پتا چلا کہ ان کے نظریات کا, آئی ڈونٹ مائنڈ پرو انڈین, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ دوستی, اہنسا, محبت, پیار کی بات کریں, واٹ از رانگ ود اٹ, لیکن اپولوجیٹک تو نہ ہو انڈیا کے سامنے. جی بالکل صحیح. ایک کتاب پڑھیے ریسنٹلی آئی ہے, یہ عبد الباسط صاحب کی, جو ہمارے ہائی کمشنر تھے انڈیا میں. وہ کڑی کتاب ہے؟ ہاسٹیلٹی. میاں صاحب آپ فارغ ہیں, ہاسٹیلٹی پڑھیے. دل ہی خراب کرنا ہے پڑھ کے آپ. ہاں جی, دل خراب ہوگا آپ کا. وہ کیا کہتے ہیں سر؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ طارق فاطمی, سرتاج عزیز, یہ بائی پاس کرتے تھے فارن آفس کو. انڈیا میں ہمیشہ ان کا سٹانس اپولوجیٹک تھا, یہ معافی ہر وقت ان سے جو ہے نا کہ پلیز پاکستان کو معاف کر دیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو معاف کر دیں. انہوں نے بڑی غلطیاں کی, جیسے ایک نالائق بچے کا والد ہیڈ مسٹریس کے پاس جا کے, پرنسپل کے پاس جا کے کہتا جی یہ بڑا ہی گندا بچہ ہے, آئندہ نہیں کرے گا, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اسے اسکول سے نہ نکالیں. تقریباً یہ تھا وہ سٹانس جو میاں صاحب کا. ذرا ہاسٹیلٹی پڑھیں تو صحیح, اٹس اے ویری میننگ فل بک. ظلم نہیں ہے گا آفتاب, کدے اس سے غور کیتا ہے؟ کیا ظلم؟ آفتاب محنت کوئی کرے, گالیاں کوئی کھائے, تنقید کوئی برداشت کرے, بیماری کوئی جھلے, اپنی صحت کا بیڑا کوئی غرق کرے, لیکن ووٹ پھر میاں صاحب دا. واہ واہ, افسوس تو ہوتا ہے نا آفتاب. میاں صاحب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ونڈ ہے یہ. اب میاں نواز شریف پولیٹیکل وزڈم سے یکسر آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, انتہائی نفیس آدمی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن ساری تھڑے کی سیاست انہیں پتہ ہے کیونکہ کی بھی انہوں نے. بالکل. پنجاب میں اگر نواز شریف کا ہولڈ تھا تو ان کی وجہ سے تھا, ایڈمنسٹریشن کے سکلز ان کے اندر ہیں, لیکن ووٹ سارے کا سارا ان کا ہے. پہلے دن بھی ان کا تھا, آج بھی ان کا ہے, اور اگر بعد میں رہا جس کے زیادہ امکانات نہیں ہیں, لیکن اگر رہتا ہے تو نواز شریف ہی کی وجہ سے رہے گا. تو سر کیا وجہ ہے, ووٹ بینک کیوں نہیں رہے گا؟ ووٹ بینک اس لیے نہیں رہے گا کہ اتنی تشہیر کر دی گئی ہے. یا تو صرف تشہیر ہوتی نا, جی اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران نے مل کے ایکا کر کے ہمیں خام خواہ بدنام کر ڈالا. ایک ہوتا ہے ثبوت, ایک ہوتا ہے سینکڑوں ثبوت, ایک ہوتا ہے ان گنت ثبوت. ان گنت ڈکیتیاں, ان گنت رابریاں, ان گنت ثبوت, سارا کچھ موجود ہے. ان کا ہی نہیں, وہ بھائی صاحب کا بھی ہے جو سندھ بیٹھے ہوئے. بالکل سر. آج کل اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دودھ کے دھلے ہیں, لیکن پہلے اتنی بدنامی نہیں تھی. جی سر. پہلے صرف تشہیر ہوتی تھی, الزام لگتا تھا, اور یہ ایک ہی بات کرتے تھے بھی پروو اٹ. اب پہلی دفعہ چلیں اگر 1000 کیسز ہیں تو ان میں سے 10 بھی پروو ہو جائیں. میں ایک چھوٹا سا کلیہ ہے تو خیر بے محل, لیکن شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ 500 کیسز میں آپ مطلوب ہیں, 302 میں, تو 499 پروو نہیں ہوتے, ایک ہو جاتا ہے. تو نتیجہ تو وہی ہے جو 500 کے 500 پروو ہونے میں ہوتا ہے. بالکل بالکل. اس کیس میں ایگزیکٹلی یہی ایکویژن کار فرما ہے کہ انفارچونیٹلی میاں صاحب, آپ کے بھائی صاحب, آپ کی پارٹی کے سٹالورٹس پکڑے گئے ہیں. اب بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے.
चलो भाई यहाँ से मुझे लेके चलो। नहीं नहीं मियाँ साहब आप, ओ नहीं भाई, 302 के केस की बात हो रही है। मियाँ साहब खैर 302 की अगर बात करेंगे ना नहीं नहीं तो लाहौर में ध्यान सारा सब्जाजार की तरफ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सर ये सब्जाजार क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था कुछ। ये डॉक्टर रूपा किधर है? अब कुछ नहीं हुआ बेटे, आप आराम करें, खाने वाने खाएं, वहां से निकालें, आप बहुत आगे जाएंगी। विल गो प्लेसेस, आप बहुत आगे जाएंगी। छोड़े यार, मैं ले चल। अच्छा जी, इनके जाने के बाद मैं सब्जाजार केस पे नहीं 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 यार, अब यार कुछ यार, फिर बैठे बातें करें। अच्छा, ठीक है। मैं नहीं करता बात। हाँ कोई और बात कर। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ नहीं मैं नहीं, मैं तो मिसाल दी थी यार। बखुदा मेरा दूर दूर का कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह के केसेस के पीछे आता। मैंने कोई मॉडल टाउन का जी, तस्करा सर, नहीं मॉडल किया। टाउन वाला। ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ नहीं किया नहीं किया आपने, नहीं किया नहीं किया। ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ यार मैं चलो ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। अच्छा मियां साहब, आप बड़ी वैल्यूएबल गुफ्तगू कर रहे थे हाँ और मैं बड़ा मुतासर हुआ आपके सियासी नजरियात से। शुक्रिया शुक्रिया। हैं वैसे यबूसत ज़दा, की यबूसत ज़दा यबूसत की होना है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨੂਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। मनहुसत बहरहाल कोई लफ्ज नहीं होता, नहुसत होता है। नहुसत नॉट मनहुसत। ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। यबूसत होती है मनोटनी। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਯਬੂਸਤ ਠੀਕ ਹੈ। ये सब जो बात आप कर रहे थे ना, वो मैं एग्री उससे, इसलिए मैं उसको यबूसत ज़दा कहता हूँ कि ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लाइन होती है ना, ये आम तौर पर थर्ड क्लास लाइन होती है एंड इट इज़ नॉट पॉपुलर इन पाकिस्तान। भुट्टो आज भी भुट्टो है ना अगर, तो सिर्फ इसलिए कि उसने एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की आंख में आंख डालने के लिए आपको फाइनेंशियल करप्शन से कम पाक साफ होना चाहिए। क्या बात। वाह वाह। आपके अंदर शख्सी कमजोरियां भले से जितनी भी हो, भुट्टो के अंदर बेपनाह थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने अरबों डॉलर्स बनाए हो। आप किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं? इस दौर में एक बात होती है छोटी सी और 70 बातें निकलकर मीडिया में आ जाती हैं। आप वो काम करें जो आपको आसिफ जरदारी ने आखिर क्यों यू टर्न लिया, पीडीएम के कॉफिन में आखिरी नेल क्यों ठोंक दिया? क्योंकि उसको अपनी औकात का पता है कि मैं इससे ज्यादा पैंडा कर नहीं सकता। मेरे क्लोजेट में स्केलेटन्स इतने हैं जिन्हें छुपाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना। मियां साहब आपकी लाइन भी तकरीबन वही है जो जरदारी साहब की है। मैं ठीक कह रहे हैं। जो फी जमान, मैं इसलिए कह रहा था यबूसत ज़दा, मैंने इसलिए कहा था कि मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन आपके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो फिर तुम मेरे साथ एग्री कर रहे हो ना? मैं अगर आपकी पोजीशन में होता तो बखुदा मैं भी यही लाइन टो कर रहा होता। और किस पोजीशन में होते तो ना करते? मैं जिस पोजीशन में हूं, अगर मेरे पास स्केलेटन ना होता छुपाने को, तो मैं वाकई आंखों में आंखें डाल के, और मेरे जैसे यहां पर हजारों नहीं लाखों हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम एम्बिशियस ही नहीं है, हम इतने मजे में हैं, इतने सुकून में हैं, ऐसे जा जाकर उन लोगों से तरले करके वोट मांगे जिनसे आप बात भी करना पसंद ना करें। और ये कोई तकब्बुर की बात नहीं है, आपकी नजरों के सामने वो क्राइम कर रहे हैं। जी किसी ने 2 नंबर पेट्रोल पंप खोला हुआ है, वहां पे मिलावट करता है। किसी ने रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई झूठे वीजे, झूठे लाइसेंस, कोई ठेके लेता और देता है। इन सब की पुष्ट पनाही करनी पड़ती है, रस्सागिरी करनी पड़ती है, फिर जाकर इक्तदार आपको मिल। तो लख लानत ऐसे इक्तदार की। लेकिन आपकी जो पोजीशन है मियां साहब, या अल्लाह खैर, वो सेफ है, क्योंकि आपने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली बड़ा भाई समझ के ना पकड़ी हुई है। आप और जरदारी मार नहीं खाएंगे, आप पॉलिटिक्स में रहेंगे। बाबूजी बाबूजी अगर नजरियाती रहेंगे, तो सर नजरियाती होना बुरी बात तो नहीं है भाईजान। नजरियाती होना बुरी बात नहीं, लेकिन नजरियाती वो होता है जिसका दामन साफ हो, छींटे ना हो। दामन आपका तार तार है। आपने जरदारी साहब को पिछले हफ्ते यहां बैठे सुना नहीं था? जी जी। उनकी डमी क्या फरमा रही थी कि छलांग अपने गोडे देखकर मारनी चाहिए। गोडे आपके 2 फुट की छलांग के मुतहम्मिल हो और आप 16 फुट की मार बैठे। फिर मसाइल होते हैं, इसलिए ये कहते हैं ना कि नजरियाती होना तो पल्ले हो। वो बेड़ा गर्क पार्टी का कर रहे हैं आप, तो अच्छा है। ऐसी पार्टियां जो इस तरह बनती हैं, ये किसकी बनाई है? 3-4 जर्नैलों की बनाई हुई पार्टी है। इसका अंजाम यही होना था। पंजाब का साइज छोटा होगा, आने वाले में भी 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तकरीबन 20 जिले रह जाएंगे।
جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 36 ہیں تو آلموسٹ 50%. ان میں ان کی پارٹی فیوچر کا بڑا اہم رول پلے کر رہی ہوگی اگر یہ اپنے پتے اچھے انداز میں کھیلتے ہیں. میاں صاحب آپ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں فیوچر میں. اگر آپ جیل میں رہیں یا باہر آئیں, پارٹی کو فعال کریں, تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹاکسیکیٹ کریں. وہ کنج کریے, وہ انج کریے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بڑھا دیں, بالکل مفاہمت کی بات کریں. عمران کے ساتھ بھی مفاہمت کرنی پڑے کریں, زرداری کے ساتھ چلنا پڑے تو وہ بھی چلیں. اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت پہلے ہی آپ کے اوپر ہے. پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگلے 2000 سال آپ سیاست کر سکتے ہیں. آپ کا تو پرابلم ہی کوئی نہیں. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੀਸ ਵੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਹੀ. میں کیسے بابا ہوں؟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਓਏ جی جی کی حکم. ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. جی جی Qadin Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے رات کو چیخنے والے یونیورسٹی طلبہ منظر عام پر آ گئے. آپ کو کیوں چیخ رہے ہیں سر؟ یہ رات کے عین 10 بجے یہ چیخا کرتے ہیں. تو سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ سویڈن کا ایک علاقہ ہے اپسالا. وہاں پر کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ٹھیک 10 بجے رات کھڑکیاں کھول کے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ہو کا عالم طاری ہوتا ہے. کیوں؟ وہ پرسکون ہو کے خاموش ہو جاتا ہے. یہ 1970 سے پریکٹس چلی آ رہی ہے وہاں پہ. طلبہ کا ایک طبقہ جو اسے تھیراپی کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اس سے ڈپریشن دور ہوتی ہے, اور ریسرچ بتاتی ہے جی کہ چلانے سے, چیخ کر, کہتے نا کہ کوئی بہت دکھی ہو جی تو اس کو رلاتے ہیں, اس کو مارتے ہیں. جو دھاڑے مار کے روئے گا تو پھر اس کا ڈپریشن لوز ہو جائے. جی جی جی. اور جو اپنے اندر ہی اگر رہ گئی تو وہ پھر بالکل سکتا وہ تھا. بہت بڑا ٹراما ہو سکتا ہے. اور اس کی اداکاری کی تھی ایک فلم میں, گاڈ فادر 3 میں. ال پچینو کی بیٹی کو جب چرچ کے باہر گولی لگتی ہے نا, اس پہ ال پچینو نے اپنا آپ منوا لیا تھا پوری دنیا سے. ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲ ਪਚੀਨੋ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. تمہیں کوئی حسد کا معاملہ ہے؟ ਨਹੀਂ ਸਰ, تم ال پچینو بننا چاہتے ہو؟ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗॉड ਫਾਦਰ ਨੇ ਐਸੇ किया, ਅਲ ਪਚੀਨੋ ਨੇ ਜੋ ਫਲਾਨਾ किया ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਫਲੈਂਗ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ. ਆਪਣੇ ਪਹੀਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ تم ایک ریڈی بنوا لو اپنی فارغ وقت میں. ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂ. اچھا جی, چیخنے چلانے کی طرف آ جائیں. جی سر. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لافٹر تھیراپی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے فرسٹ ٹائم یہ منا بھائی MBBS میں دیکھی تھی سر. جی جی, وہ بھی اتنا ہی فنی تھا ڈاکٹر استھانہ جتنی وہ خاتون ہمارے شو میں آئی تھی. جو پاگل جی کا اسی آپ نے بس جسٹ دینا ہے, مائنڈ کو دھوکہ دینا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے کہ میں ہنس رہی ہوں. ابھی مائنڈ ایڈا بھی سر وہ جو شور مچاتے تھے گھر میں, ان کے خلاف محلے والوں نے کمپلینٹ کی؟ نہیں نہیں, ان کے جی تھیراپی ہے, اپنی تھیراپی کرتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. پاور نیپ اچھی ہے سب تو بندہ 10 منٹ ریلیکس. پاور نیپ کی تو کیا ہی بات ہے. خاص طور پہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کو محسوس, مجھے کئی دفعہ محسوس ہوا ہے, میں نے تذکرہ بھی کر رکھا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے موٹر وے پہ مجھے چھوٹا آیا 2-3 دفعہ. دیکھیں آپ کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں, ایک ڈاٹ سے بھی معمولی. اس وقت اگر آپ کو یہ جو اونگ آتی ہے اس کو تھوڑا سا طول دے دیتا وہ, آپ بھی گئے اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی گئے. سر موٹر وے پہ میں سو گیا تھا 30 سیکنڈز کے لیے. تو پھر جاگے کیوں؟ اگر سو ہی گئے تھے. دیکھو اونگ آنا یہ تو فریکشن آف اے سیکنڈ ہوتا ہے. 30 سیکنڈ کے لیے سو جانا انسان کوئی نہیں کر سکتا موٹر وے پہ. رنگیلا صاحب کر سکتے ہیں. He did that. وہ کہتے نہیں کہ میں لڑک گیا ایک سائڈ پہ
اور گاڑی سائیڈ واک کے ساتھ رب کرتی ہوئی کافی دیر تک گئی آگے. پھر ساتھ والے نے ہارن بجایا, زور زور سے جگایا, اور کیا کر رہے ہو؟ اور ساتھ والا پیدل سی. سر ڈپریشن کو لوز کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ مکے مارنا دیواروں کو, ہاں جی سر, یہ یا پنچنگ بیگ کو. اس کے علاوہ خاموش رہنا بھی, ڈیپ بریدنگ بڑی ہی لاجواب ڈیپ بریتھ ان بریتھ آؤٹ آپ کو بہت کمال کی چیز ہے. پانی کا گلاس پئیں, بالکل. صحیح. اس سے آپ کا بی پی بھی لو ہوگا, غصے میں کمی ہوگی, اور کسی وجہ سے ڈپریس ہیں تو اس میں کمی واقع ہوگی. پھر بہت شاندار میوزک سنیں. مجھے غصہ ہے نا یہ تو میں ایسے ہی لگاتا ہوں ہیڈ فون لگا کے نہیں واک مین, تو میں دوڑنے لگ جاتا ہوں. پھر سر انہوں کئی بار انڈیا تو پھڑ کے لے آئے. کیوں؟ یہ بارڈر کراس کر گیا. وہ کہتے ہیں کوکنگ کرنے سے بھی ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے. اچھا ویسے جب مجھے کبھی غصہ آئے نا تو میں پلیزنٹ مومنٹس میں چلا جاتا ہوں, کوئی پرانی اچھی یادیں یہ میں لاتا ہوں. گڈ, ویری گڈ. اگر موقع ملے, غصے میں ہیں, دل نہیں چاہ رہا بالکل, بعض لوگوں کا نا غصے میں جیسے اپنا زخم چھیلنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا, اوپر سے چھیلتے رہنا, بلڈ رسنا شروع کر دیتا ہے, لیکن آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. پھر آپ ٹیشو پیپر اٹھاتے ہیں, یوں کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. اتنی ڈیٹیل سے آپ نے کہاں دیکھا کسی کو یہ کرتے ہوئے؟ دیکھا نہیں ਭਾਜੀ, ایام جاہلیت ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ایام جاہلیت ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਲਾ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਛਿੱਲਣਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂੰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ. ایسا وہ جو آپ نے بلی رکھی تھی وہ مر گئی. کیوں مر گئی؟ وہ تمہارے خیال میں بلی ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ اچھا وہ جو بلی تھی نا سر, وہ مانوس نہیں ہوئی مجھ سے. جب یہ ملنے آتا تھا تو اس کی گود میں بیٹھ جاتی تھی. میں نے پھر کیا تو ہی لایا یار. وہ میں باہر آ کے 300 دی بیچی. یار بیچی بھی تو 300 کی. کون سی تھی؟ پرشین کیٹ تھی؟ نہیں ਭਾਜੀ, وہ تو کچھ زمبابوے دی بلی سی. سر مجھے غصہ بہت زیادہ آیا کرتا تھا, میرے گھر والے ڈرتے تھے مجھ سے, تو پھر میں نے یہ شروع کیا کہ میں گھر سے نکل جاتا تھا باہر. سر باہر جا کے جب میں واپس آتا تھا آدھے گھنٹے یا گھنٹے بعد دوست سے مل لیا تو میرا غصہ کافی نیچے آ چکا ہوتا تھا. یہ باہر جانے کتے نو لت مار, کھوتے دے سر چٹ مار, مجھاں کولوں گالاں کھا, ادھا پونا گھنٹہ پانا والے کو جھاڑاں کھا, ساری تباہی مچان تو بعد گھٹا رہنا غصہ ہوتا. اچھا بندہ بچیاں نال گلاں کر رہا ہوئے نا, نڈالر کی آواز نکل رہی ہوندی, اور سناؤ بیٹا کیا بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتا جاتا, لیکن میں پھر وہی لحاظ کر جاتا ہوں کہ میرا کولیگ ہے. یہ بدتمیزی نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, کوڑ بھی ہے گا تمہیں پتا, کپ مار دوں. سر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے, مجھے اکثر بہت رونا آتا ہے. میں کافی دیر روتی رہتی ہوں, بعد میں مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کیوں روئی ہوں. ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. میرے چھوٹے بھائی کو عادت تھی, امی پوچھا کرتی تھی کیوں روندا پہ ہیں, تو آگے سے کہتا میں نہیں پتا, لیکن وہ روتا تھا. ظفر صاحب کہتے ہیں کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن, سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں. کیوں جی ذرا میرا دھیان پرے ہوا تو فوری چھوٹا بھرا بھی پا لیا, ابو جی دا شیر بھی پا لیا. وہ پھر چینل والے صحیح روندے سن بھی سارا ٹبر تے اکٹھا کر لیا. اچھا سر, یہ میاں جو حضرات ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے غصہ کرتے ہیں. سالن میں نمک کیوں تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا, مرچیں کیوں زیادہ ڈال دیں. سر اب تو چینج ہو گیا بالکل. اب بیویاں کہتی ہیں نمک کیوں زیادہ ڈال دیا, بیویاں کہتی ہیں نہیں دیا برتن اس طرح تو ہی دینے. سر میں تو سنڈے کو خود ہی شروع ہو جاتا ہوں, یہ کام کچن کا, برتن صفائی. آپ نہ شروع ہوں بچوں, آپ کو کروا لیا جائے. حاکی آپ کی بیگم کہاں سے ہیں؟ فیصلہ باز. تو وہ آپ پہ غصہ کیسے اتارتی بھائی؟ وہ بس آندھی انہوں جیڑی شے تے غصہ چڑھے وہ کہندی ساکیا آ کیا ٹھا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ بھی ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. پہلے ریویژن ہے, بالکل سر, آپ کا ٹیسٹ. بالکل جی دروغ بر گردن راوی. سر دروغ بر گردن راوی کہ جس نے پہلے بتایا اس کی گردن پہ. سر دروغ کیا؟ دروغ کا مطلب جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا بار اس کی گردن پر جو اس کا راوی ہے جس سے یہ روایت ہے. میں نے صحیح بتایا سر, میں نے بتایا. یار اس کو پتا تھا دروغ کا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. سر میں بتانے لگا ہوں, اگر سے بول دو بتانے ایسے ہی لگے تھے, جھوٹ کر کے انہوں نے بول دیا. اچھا جی, افواہ, خوشخبری. افواہ پھیل گئی. افواہ وہ خبر جو ادھر ادھر پھیل جاتی, وائرل ہو جاتی. وائرل, ہاں جی. اس کا منبع ہے فو. فو کا مطلب منہ.
اور اس کی جمع ہے افواہ، یعنی ایک بات اور کئی منہ اور مسور کی دال. ببو ہاں جی تیرا در فٹے فو. سر فو کس زبان کا لفظ ہے؟ فو دس از عربک. ایک گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے رانا بہاول حق صاحب، جی جی. وہ کہنے لگے ایک دن ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، میں نے افواہ پھیلا دی کہ جو عجائب گھر کے سامنے توپ رکھی ہوئی زمزمہ وہ چوری ہو گئی ہے. اتنی بات کر کے کہتے ہیں کہ میں گھر آ گیا ہوں. 1 گھنٹے بعد مجھے میرا محلے والا آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ رانا صاحب سنیا جی وہ توپ چوری ہو گئی. میں انہیں جواب دیتا یہ مطلب افواہ پھیل گئی ہے. یعنی یہ کیا کدھر جا کدھر؟ میں باہروں ڈرم لین چلا، بلکہ میں مزیل لین چلا. پروفیسر صاحب آپ نے اپنا فو دیکھا؟ اچھا جناب، پہلا لفظ یہ پہلے کسی پونا گھنٹہ وہ دہرائی تھی. تمہیں پتا دہرائی چی اسی 80% فوت ہو گئے. دیوالیہ نکلنا. سر دیوالیہ نکلنا کا مطلب کہ یس بیسٹ آف لک یار تمہارا باؤنڈ نکلا ہے. بیڑا غرق ہونا سر. بیڑا غرق ہونا ہوتا سر دیوالیہ. تو ایٹیمالوجی کیا ہے؟ دیوالا نکلنا سر، دیوالیہ نہیں ہے یہ دیوالا ہے. دیوالا نکلنا، یہ درست ہے. ایٹیمالوجی پوچھ رہا ہوں، تلفظ نہیں. یہ دراصل تھا دیپ بالا. بالا میں دیپ بالا، دیپ دیا. دیپ دیا، دیپ بالا. دیپ سے پھر ہوگا دیوا بالا. جی جلانا، بالا مطلب دیپ بالا، دیوا بالا، دیا بالا، اور دیوا بالا سے یہ ہو گیا دیوالا، کہ اس کا تو دیوالا نکل چکا ہے. جی سر. اب دلچسپ بات یہ نہیں ہے کہ یہ دیپ بالا تھا یا دیوا بالا تھا، یہ کیوں تھا. جی جو بینکرپسی ڈکلیئر کرتا تھا نا بد نصیب، جی وہ صبح صبح آ کے اپنی چھوٹی موٹی دکان ہٹی کھولتا، کاروبار کھولتا، تو باہر ایک دیا جلا دیتا تھا. تو کہتے صبح 10-11 بجے اس نے دیا جلا دیا. اوہو، یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، یہ رحم کی اپیل ہے کہ بھائی میرے پلے ککھ نہیں ہے، اس لیے وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے کچھ لینا دینا ہے وہ مہربانی کریں، دیا جلتا دیکھ لیں، میرے پاس نہیں ہے. تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ، اس کا تو دیپ بالا ہو گیا، اس کا تو دیوا بل چکا ہے، سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں. اچھا جی، بینکرپسی. بینکرپسی کی ایٹیمالوجی کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. بینک، واٹ از اے بینک؟ کنارا سر. وہ تو ریور بینک ہوتا ہے بھائی. بینک ایک بینچ کو کہتے ہیں، بینچ لیٹن میں بینچ کو بینک کہتے ہیں. لکڑی کا کوئی بینچ، کوئی میز، جیسے بندہ رکھ کے اپنا کاروبار شروع کر دے، اس کے اوپر کچھ سامان لگا لے کہ جناب میں چیز بیچ رہا ہوں، میں یہ سروسز فراہم کر رہا ہوں. کچہری میں نہیں آپ نے دیکھا بہت سونے میزیں لگائی ہوتی ہیں، وثیقہ نویس، درخواست نویس، اسٹامپ پیپرز رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بینچ ہوتا ہے. بینچ، اس کو بینک کہتے ہیں. بینک کرپٹ اور کرپسی کا مطلب ہے ٹوٹ جانا. واہ واہ، کہ بھئی میرا تو بینچ ہی ٹوٹ گیا، کیا بات. میرا تو پھٹا ہی ٹوٹ گیا. وہ کہتا ہے پھٹے چک دیو، اس کا پھٹا ہی چکا گیا. دیٹ از وائی ہی ہیز فائلڈ بینکرپسی. سر میں جی کاسمیٹکس دا کام کیتا، میں ٹیبل تے بیچدا سی. یہی کرتے ہو. کریماں رکھیاں جناب. آپ کے کبھی بینچ کرپسی ہوئی ہے؟ میری روز ہوئی ہوندی سی. میرا بڑا بھرا چور سی. سر آج کا شعر. یار شعر اینڈ پہ ہوتا ہے سر، کچھ عرصے سے ہم درمیان میں کرتے ہیں. شعر ہے جی آج. یاسمین سحر کہتی ہیں، جس طرف سے کبھی آیا تھا مہکتا جھونکا، جس طرف سے کبھی آیا تھا مہکتا جھونکا، آج بھی کھڑکی اسی رخ پہ کھلی رہتی. خمیازہ بھگتنا، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. کسی نقصان کی تلافی کرنا، کسی نقصان کی سزا پانا، اس کے نتائج بھگتنا. جی جی. خمیازہ. اب خم اور یازہ، واٹ از خم؟ خم ہوتا ہے ٹرن لینا، ٹیڑھا پن. کہ چیز میں سرائی میں خم نہیں آتا، جی جی. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. صحیح. خم نہیں ہوتا، زلف کا خم، بل. بل. تو آپ یوں زور سے جیسے یوں کر کے انگڑائی لیتے ہیں نا، تو وہ ہے خم، یعنی ٹرن کر کے آپ نے اس کو حرکت دی.
اور اسی نتیجے میں اگر آپ کا مسل پل ہو گیا, کڑل پڑ گیا کوئی, کڑل پڑ گیا ہے, یعنی انگڑائی کے چکر میں بل پڑ گیا اور اب اس کو بھگتو. اس کو بھگتو. سوری انگڑائی نہیں, یہ انگ اکڑائی ہے. یہ انگ اکڑائی ہے, انگ اکڑائی. دیکھ لیں, نالائق کو بھی پتا ہے. دیٹ مینس کہ میری میموری ٹھیک ہے, ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. ارے کیفی کیا کہنے, کتنے بہ کے پڑھ رہے ہیں اکلا ہی. آپ کا نا دماغ تھوڑا تیز ہونا چاہیے اس کے. تیرا تو دماغ تیز نہیں ہو, کہندے میں کیتا ہے پہلے. تو دماغ تیز ہے اصلی تو میرے ذہن چ ہے گا, میرا دماغ پہلا تیز ہے گا سی, اللہ کی قسم. اچھا کیفی دا دماغ بھی ایڈا ہونا, ہیری پوٹر دا کھوتا ہوندا. تسی پھر تیسرا شعر سنایا بھائی, تانوں پتہ ابھی شعر تو آنے ہیں. ہمیشہ تسی تیسرا جڑا شعر سناؤندے ہیں نا وہ مذہبی ٹائپ ہوندا. میں کہاں نہ کچھ, ایاز نے کہا یوسف سے کیا, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ غم ہے زلف ایاز. اچھا جی, سفارش. فارغ سر کسی نے نوکری تو کڈنا, یعنی الٹ, یہ ہے سپارش. یہ سپاردن سے ہے. وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سپرد, کسی کے حوالے کرنا. سپارش آپ کے حوالے کیا, آپ کے سپرد کیا, اب آپ جانے اور یہ جانے, اس کو جواب دو. بھائی تینوں پتا نا تو کتنے بیٹھا, یاد ہے نا کراچی گھر کتنے ہی, بھولنا نہیں, تیری مہربانی. اتوں باہر نکل کے کھبے جانا, پہلے اگوں سجے ہاتھ, اگے پنڈ آ جائے گا, اتنے بطخاں بھی وڈیاں پھردیاں سارے, ایڈی تو تم نے آسٹرچ دیکھے, ساتھ والے فارم ہاؤس کے آسٹرچ ہیں. اچھا جی, ہاں جی, وہ کہتے وہ نہیں, میں انہوں نے بطخاں سمجھ گیا. یار وہ آسٹرچ ہے, پاگل نہ ہے. میرے کہ لمبیاں, ان کے فلیمنگو بھی ہیں, تم نے فلیمنگو دیکھے ہوں گے. سر وہ ایڈی لمبی تو ہے, وہ زمین تے لا کے نا تہاڈے ول دوڑ دی ہیں. جی جی ہاں جی, فلیمنگوز ہیں. نہیں سر, وہ بڑی ہوتی ہیں, وہ ایسے نیچے کر کے اٹیک کرتی ہیں باقاعدہ. بہت ماڑیاں 3-4 کٹھیاں پی گئی ایک دن مینوں. کیوں, تم پیدل تھے؟ نہیں پیدل نہیں سی, میں گڈی تے سی. نہیں, گاڑی پہ کیسے پڑ گئی؟ پتہ نہیں, مینوں یہ بھی نہیں سمجھ آئی کیویں پا گئی. وہ کتے ہون گے, تینوں بطخاں لگن نہیں ہوں گے بیٹے. 3.5 لاکھ مجھ تینوں ملے گی, اور مجھاں پتہ نہیں سروس ہون جا رہی ہیں یار, ایڈیاں گندیاں مجھاں. کہ ہوندا نا کچھ لگی چیز, اور مجھ نظر نہیں آ رہی, چیزاں ہی نظر آ رہی ہیں. وہ کیچڑ میں بیٹھی رہتی ہے. وہ ٹھیٹ نہیں ہٹدیاں نہیں, ہارن ماری جو کہ دیکھے گی ہیں کر کے, جائے سیدھے جان دے ایسرو کھل ہو جائے گی. قدر حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.